السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے۔ ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ پاک کریم آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات اور میرے نبی کی تمام اولاد پاک نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی کے صدقے بے حد درود و سلام اور نبی کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل سب احترام ذی وقار علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام و تمام اراکین بزم خیر الورا کے تمام ممبران معاونین اور ان کے جو ہے وہ روح رواں صدر بزم ذکر خیر الورا جناب حکیم محمد یاسین صاحب، ان کا بھی میں اس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل پاک ختم نبوت کی کانفرنس کے انعقاد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھے، اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جید علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، استاد العلماء عالی وقار جناب حضرت اللہ مولانا مفتی مقصود احمد صاحب عبدالوی، جناب عزت مآب ماہر محمد یونس شہزاد صاحب، اور مجھے اگر نام بتا دیں تو ملاقات نام پل جی جناب حضرت علامہ مولانا محمد رحمت علی صاحب بزرگ عالم دین ہیں، اور نوجوان حافظ محمد احسن نثار صاحب، وہ بھی تشریف فرما جناب۔ اچھا ماشاءاللہ بزم خیر الورا کے سینئر نائب صدر، یہ پہلا صدر ہے جنہیں سینئر اگے بایا ہے، تو بہرحال حاجی صاحب بھی حکیم صاحب بھی۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے، اور جب بات کی سمجھ آئے گی تو اس کا جواب سبحان اللہ سے مجھے آپ عطا کریں گے۔ جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ اینا نو کہنا میرے الویکھو تے جواب بھی دینے، کیونکہ میرا دھیان سب تو زیادہ علماء دی میں چوکھی زیارت کرنا تے علماء دے کلمات میرے آستے زیادہ نفع بخشوں دے، تو اس لیے آپ یہ مہربانی مجھے مسلسل زیارت بھی کرواتے رہیں گے اور جواب بھی عطا کرتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ سامعین ذی وقار پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مجھ سے قبل بھی یقیناً ہمارے بڑے ہی بہترین دوست جناب حضرت علامہ مولانا بدیع الزمان بھٹی صاحب نے ان کی بڑی گرفت ہے اس موضوع پہ، بڑی ان کی تیاری ہے اور باحوالہ وہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی جاندار گفتگو کرتے ہیں اور شاندار بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے یقیناً اپنے انداز میں اس کے مختلف پہلوؤں پہ آپ کو جو ہے وہ استفادہ آپ نے کیا ہوگا، تو میں بھی دو چار باتیں جو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا فروعی مسئلہ نہیں، نہ یہ اجتہادی ہے بلکہ یہ اصولی ہے، اصول دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر فروعی اختلاف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اجتہادی معاملہ ہو تو کوئی فرق، لیکن اصولی معاملے میں اختلاف ہو، جو اصول کو چھوڑے گا، اصول دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو ساری علامتیں اور عمل اور عقیدہ مومنوں والا ہو، مسلمانوں والا ہو، لیکن کسی ایک کا انکار کرے تو وہ کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اصولی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ قطعی الدلالہ ہے، نص قطعی میں ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ ہے، نہ ہوتا ہے، لا نبی بعدی، خود نبی نے فرمایا۔ تو برادران اسلام بات سمجھ آگئی کہ یہ اصولی مسئلہ ہے۔ اب جس نے بھی دعوی نبوت کیا میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد، اس کے کذاب، دجال، جھوٹا، ملعون، کافر و مرتد ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس پہ، اس سے ہمیں کسی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے لعنت کا مستحق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو سمجھ لیں جب اس نے اعلان کیا، جب اس کا یہ عقیدہ بنا، تب سے وہ کافر ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے وہ کافر رہے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب میں آیہ کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب نبی جو ہیں وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لوگوں نے سمجھا یہ نفی ابوت کی ہے کہ ما کانا محمد ابا احد، کہ یہ کہا کہ نبی تو کسی کے باپ ہے نہیں، حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا نبی باپ ہیں۔ یہاں نفی ابوت کی نہیں کہ نبی کسی کے بھی باپ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں جو نفی ہے نا وہ ابوت کی نہیں، نفی رجال کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، من رجالکم۔ اب پتہ چلا، اگر توجہ ہو تو ایک بات ضمن میں کہہ دوں، تو اسی سکتے پہ کرسیاں تے بیٹھے جاگ دے نے یا بچے پہ جاگ دے، مگر سامنے بیٹھے بندے میرا خیال ہے کہ یا پہلی تقریر جاندار سی تا یا میرے تو بعد والے دا انتظار ہے کہ میرا صرف تسی برداشت پہ کر دے ہو۔ انجی گل ہے
تساں ایک بھی نعرے دا جواب نہیں دیتا اللہ. ایک میں 9 تو 10 بندے ویکھے نے جنہ نہ اللہ اکبر آکھیا نہ یا رسول اللہ آکھیا نہ حیدری آکھیا. ہن انہاں واسطے کیڑا نعرہ لائیے جڑا وہ بھی بول پے کہ تکبیر تو لے کے حیدری تک تے کم پہنچ گیا تے حالے تک بھی جڑا نا بھئی جے میرے تے غصہ جے تو میں آپ کو نہیں جے آیا. مینوں حکیم صاحب پورا وفد لے کے گئے تے نہ کہ تساں آنا ہے مینوں سدیا نہیں تے میں آیا. میں بالکل نہ ظلمن بیٹھا نہ جبرن بیٹھا. میں دعوت تے آیا جے تے مینوں برداشت کرنا ہی پینا جے. گل سمجھ آگئی تے دوجا اے وے کہ اس گل دا مجھے غصہ ہوئے کہ شاہ جی آپ تے تسی روٹی کھائے ہو تے سانوں لنگر نہیں لبا تے او بھی گل کوئی نہیں. وہ میں پوچھ لو وہ ایویں نا تھوڑا منہ ہی سلونا کیتا ہے. حالے میں راج کے کو نہیں کھادا جے کوئی گل نہیں جا کے پھر کھا لاں. گل سمجھ آ گئی. سو لہٰذا میرے تو آڈے چون فرق کوئی نہیں تے رل کے ہن نعرہ مارا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسل کے حق اہل سنت والجماعت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ. ہن تساں سارے چپ کر رہے ہیں جڑے سامنے ترے بیٹھے نے ریکارڈنگ والے نعرہ تساں بھی وال مارنا ہے کیونکہ نعرہ ماریا ریکارڈنگ چ کوئی فرق نہیں ہوندا. ہن سارے چپ تسی تیناں جواب دینا نعرہ تکبیر اور تساں نہیں بولنا یار تانوں میں سن لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چلو شکر اللہ ہن اج بول دے رہے آج تو جو ہے ایدہ تیان میرے حل کرا بیٹا میرے حل دیکھ یار میں انی محنت کر کے توجہ دلائیے تو پھر پیشاں پہ ابھی تو جو ہے میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہاں جو نفی ہے نا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہ نبی کسی کے بھی باپ نہیں ہے. نفی یہ ہے من رجالکم نبی باپ ہیں مگر تم میں سے کسی کے نہیں. وہ باپ ہیں وہ 4 صاحبزادیوں کے باپ ہیں. وہ سیدہ زینب کے باپ ہیں، وہ سیدہ رقیہ کے باپ ہیں، وہ سیدہ ام کلثوم کے باپ ہیں، وہ سیدہ زہرا کے باپ ہیں. تو آپ کہیں گے شاہ جی وہ تو رجال وہ مرد نہیں خواتین ہیں سید زادیاں ہیں ہماری ساڑھے دے جان و مال دیا بھی مال کرنا. تو ٹھیک ہے من رجالکم نبی باپ تو ہیں نفی ابوت کی نہیں. نفی باپ ہیں حضرت قاسم کے وہ ابو القاسم نبی باپ ہیں حضرت ابراہیم کے طیب و طاہر کے. نبی تو باپ بھی ہیں. تو اب پھر سوال ہوگا شاہ جی وہ باپ تو ہیں لیکن جو تینوں آپ کے صاحبزادے تھے وہ تو بچپن میں فوت ہوئے. وہ تو رجال ہوئے ہی نہیں کیونکہ رجال کہتے ہیں جوان مرد کو. تو وہ بچپن میں انتقال کر گئے لہٰذا وہ ان کے بھی باپ تو ہیں لیکن وہ رجال نہیں ہیں. تو اب یاد رکھیے پھر میرے نبی جن کے باپ ہیں نا میرے نبی نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلے گی اور فرمایا یہ حسن و حسین یہ میرے بیٹے ہیں. تو میرے نبی نے خود اپنی نسل کا فرمایا سیدہ زہرا سے چلے گی اور حسن و حسین نبی کے بیٹے ہوئے. رشتے میں اگر دیکھیں تو 2 ترے ہیں لیکن حکم رسول کی وجہ سے وہ بیٹے ہیں تو وہ رجال بھی ہوئے. تو رب نے کہا من رجالکم اب حسنین کریمین رجال بھی ہیں. تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ میں اس کو دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں. فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم جو میرے نبی ہیں نا جو وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو یاد رکھنا جن کے نبی باپ ہیں نا وہ تم جیسے نہیں ہیں. نبی باپ تو ہیں لیکن جن کے نبی باپ ہیں وہ تم جیسے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. وہ ان کے باپ ہیں کہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں. دنیا کائنات میں میری نبی کی نسل کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ حضرت نے کہا ہو خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ.
کیونکہ میرے نبی کی اولاد جو ہے وہ اس لیے بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ سب کے مقام اپنے ہیں، فرمایا وہ جن کے وہ باپ ہیں نا وہ تم جیسے نہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ افضل ہیں، وہ بہترین ہیں، وہ میرے نبی کا خون ہے۔ یہ تو اولاد ہے نا، جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے وہ اپنی نوعیت کی، اپنی نوع کی، اپنی قسم میں سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے سب نبی کی ماؤں کو سلام ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، میرے نبی کے باپ جیسے کسی کے باپ نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کے اصحاب جیسے کسی اور نبی کے اصحاب نہیں ہیں۔ میرے نبی کا صدیق بھی بے مثل، میرے نبی کا فاروق بھی بے مثل، میرے نبی کا عثمان بھی بے مثل، میرے نبی کا علی بھی بے مثل، میرے نبی کی سیدہ زینب و رقیہ، ام کلثوم و زہرا ہو، ارے حسن و حسین ہو، یا میرے نبی کے ارے دنیا میں ڈھونڈتے رہو میرے نبی کے بلال جیسا دوسرا بلال نظر نہیں آئے۔ میرے نبی کی ہر نسبت بے مثال ہے، میرے نبی کا ہر تعلق سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھنا نبی کے نکاح میں جو بیویاں آئیں، میرے نبی جن سے نکاح فرمائیں وہ عام بیویاں تھیں، لیکن جیسے ہی نکاح مصطفیٰ میں آئیں فرمایا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج اب تم عام نہیں رہی، اب تم بھی مصطفیٰ کے نکاح میں آ کے خاص ہو گئی۔ وہ عورت جو نبی کے نکاح میں آ جائے وہ عام نہیں رہتی ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو، کیوں؟ یہ پھر پتا چلا نا جن کے نبی باپ ہیں ان کا مقام اپنا ہے، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ سامعین عزیز وقار، تو فرمایا یہ نفی ابوت کی نہیں، کن کی نفی ہے؟ رجال کی، مردوں میں، تم مردوں میں سے نہیں ہیں، نبی باپ ہیں لیکن تم مردوں میں سے کسی کے نہیں ہیں، وہ سب سے جن کے وہ ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ میرے نبی کا سارا گھرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ پھر میں اعلیٰ حضرت نے شعر پڑھ لینے پھر پڑھ لیں، پڑھیں گے نا میرے ساتھ کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سارے گھرانے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے مل کے میرے ساتھ کہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے تیری۔ مولانا نہ آکھو میرے آل دھیان کرو، دوجی بران نہ پیا ہوں میں معافی نہیں دینی، اچھی میرے آل گوڑے تھلے کرو تے آکھو میرے نالوے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو سامعین زیوکار عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ السلام اب اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نبی کی ہر نسبت کو افضل بنایا، ہر نسبت کو اعلیٰ بنایا۔ میرے نبی علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو جائے وہ اپنی قسم میں، اپنی نوع میں، اپنی نوعیت میں سب سے ممتاز ہو جاتی ہے، جس کی نسبت نبی سے ہو جائے۔ اب میں اگلی تک چلتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے نبی باپ تو ہیں مگر من رجال تم مردوں میں سے کسی کے نہیں ہیں۔ اگلا کیا سوال ہے؟ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے، بولی اللہ کے رسول ہے، پھر ایک دفعہ کہیے اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا کیا تسی مفتی صاحب کو پڑھ دے رہے ہو؟ سبزاد صاحب کو پڑھے ہو؟ مولانا کسے کو پڑھ دے رہے ہو؟ کیڑے مدرسے پڑھے ہو؟
کاری آسی کی پڑھے ہو باؤ تاؤ کاف علامہ باؤ منزو مزخلہ کی بلا ہے یہ نہیں پتا کسی نے پتا ہے نہیں حروف جار ٹھیک ہے بالکل مگر میں تو انہوں پتا کیوں پوچھے تو امتحان نہیں لینا گا پریشان نہ ہو میں تو انہوں تاں پوچھے ہے تو انہوں بنیادی چیز دا بھی نہیں پتا صرف نہ تُسا نہیں پڑھی جنہا ترجمہ کیتا جنہا کہ ولا کی رسول اللہ وہ رسول ترجمہ بڑا ٹھیک کیتا جا تُسا ایک کیوں نہیں آکھیا کہ وہ رسول تھے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں نے صرف آیت پڑھی آپ کو نہ ترجمہ قرآن کرنا آتا ہے قرآن یقیناً آپ نے پڑھا آپ سارے کے سارے مومن ہیں لیکن آپ نے جو ترجمہ کیا نا ابھی میں بولا نہیں علماء بولے نہیں لیکن آپ نے جو ترجمہ کیا ولا کی رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں تھے کیوں نہیں آکھیا سنا کیوں نہیں کہا اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ تو قرآن ہے میں پوچھتا ہوں پاکستان میں ایوب صدر تھا ضیاء الحق صدر بھٹو وزیر اعظم بے نظیر وزیر اعظم تھی نواز شریف وزیر اعظم تھا ایتھے تھا کرتا جی اوتے ہیں لائی جی نہیں گل میں سمجھے آئے ایتھے تیاندو پہ تھا ایوب تھا بھٹو تھا یحییٰ تھا بے نظیر تھی نواز شریف تھا عمران خان تھا اے کاکڑ نا یار تھا نا کہہ رہے ہیں کاکڑ نا کی پورا صرف بچے نو پتا جے سارے سانو کاکھ نہیں پتا نانو نام ہی نہیں ہوندہ باقی تھے کاکڑ ہے وہ تھے کیوں نے تو یہ ہے کیوں نے ذرا دسو کسے وہ مر گئے یہ نہیں یار میں وہ مر گئے اور یہ زندہ ہے اچھا اگر زندہ ہونے کی وجہ سے ہے تو نواشی بھی تھا پھر تو وہ بھی تھا نا وہ بھی زندہ ہے انجی کا پھر بھی تھا اس کے پاس وہ اللہ تینوں ہمیشہ علم نافع دے وے میری دعائیں پتر تیرے آستے اللہ تیرے والدین خوشبخت پتر ہیں تیرے متھے تو خوشبختی بھی دے سی ہے میری دعائیں میرا بیٹا تیرے واسطے ہیں اللہ پاک اللہ مزید فزید کیوں کہ اس کے پاس اختیار نہیں رہا اب پتہ یہ چلا جو مر جائے وہ بھی تھا جو بے اختیار ہو وہ بھی تھا اب کلمے کا ترجمہ کرے محمد رسول اللہ یا وہ اللہ کے رسول ہیں تو پتہ یہ چلا کاکڑ ہے وہ با اختیار بھی ہے اور زندہ بھی ہے وہ اپنے عہدے پہ قائم ہے جب عہدے سے معزول ہو جائے پھر بھی ہے نہیں رہتا جب مر جائے پھر بھی ہے نہیں رہتا ارے ان کو بتاؤ جا کے ہمارے اہل سنت کے بچے کا یہ عقیدہ ہے نہ یہ عربی پڑھے نہ یہ صرف کو جانتے ہیں نہ یہ نحو کو جانتے ہیں نہ یہ قرآن کا ترجمہ کرنا جانتے ہیں مگر ان کی ودیت کر دیا گیا ارے میرا مصطفیٰ تھا نہیں میرا مصطفیٰ ہے ارے آدم نبی تھے نوح نبی تھے شیش نبی تھے ابراہیم نبی تھے حضرت یعقوب نبی تھے یوسف نبی تھے سارے نبی تھے مگر میرا مصطفیٰ تھا نہیں میرے مصطفیٰ ہیں پتہ یہ چلا وہ زندہ بھی ہے اپنے عہدے پہ موجود بھی ہے زندہ باد تو برادران اسلام فیصلہ آپ نے کر دیا ہم پہلے نبیوں کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے عہدے پہ نہیں ہے ان کی شریعت نہیں ہے اس لیے آدم سے عیسیٰ تک تھے
ہیں زندہ، اور میرا نبی اس لیے ہے وہ زندہ بھی ہے، با اختیار بھی ہیں، اور اپنے عہدہ رسالت و نبوت پہ موجود بھی ہیں۔ اگر ہٹے ہوتے نا تو وہ تھے ہوتے، تو ہیں کا مطلب ہے وہ ہیں۔ اب ان کو بھی بتاؤ، اے جنہ پچھلے 100 سال تو رولا پایا نا، معاذ اللہ مر گئے، انہاں کو تو بول بول مر گئے، تو اڈے کہن والے مر گئے، ساڈا نبی کل بھی زندہ، ساڈا نبی آج بھی زندہ، کہن والے مر گئے، ساڈا نبی کل بھی زندہ، ساڈا نبی آج بھی زندہ۔ غروب ہو جائے جو، غروب ہو جائے جو، وہ یہ آفتاب غروب ہو جائے جو، وہ یہ آفتاب نہیں، تمہارے حسن کا تو نین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا تو جواب نہیں۔ یہ اللہ دا قرآن بھی آنگا ہے پیا، رب ذوالجلال نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرا نبی ڈوبیا ہویا نہیں، میرا نبی جڑا غائب نہیں، سراجا منیرا، میرا نبی چمکدا ہویا یا آفتاب غروب ہو جائے جو، وہ یہ آفتاب۔ سامعین زیوکر سراجا منیرا قرآن نے کہا۔ شاہ جی پھر اگر سراج منیر چمکتے ہوئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ میں آپ کو اپنے تجربے سے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ آپ میں سے شاید کسی نے جہاز کا سفر کیا ہو ملک سے باہر یا ایک سٹی سے دوسری سٹی سے کی طرف۔ میں نے ایک دفعہ میں نے جانا تھا کراچی، تو میں لاہور ایئرپورٹ میں مغرب کی نماز میں نے لاہور ایئرپورٹ پہ پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے جہاز چلا، جیسے ہی جہاز ہوا میں بلند ہوا سورج پھر نظر آ گیا، کیونکہ جو ہورائزن ہے نا افق، وہ ہمارا افق ہے زمین پہ، لیکن جیسے ہی جہاز فضا میں بلند ہوا تو اس کا افق بدل گیا۔ اس کی بلندی کی وجہ سے وہ جو سورج ہمیں زمین پہ کھڑے ہو کے نظر نہیں آتا تھا نا، وہ جہاز میں جب بلندی پہ پہنچے تو وہ نظر آ گیا۔ اسی طرح میرا نبی آج بھی چمک رہا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ جب کوئی روحانی بالیدگی اور روحانی مرتبے سے عروج کی طرف جاتا ہے تو وہ آج بھی مصطفیٰ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ابو بکر صدیق نے، آج بھی نبی کو دیکھ سکتے ہیں، اور کئیوں نے دیکھا۔ اب جس کو نظر نہ آئے تو پھر اس میں وہ حضور والد کریم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جے الو دا پٹھا سورج نو نہ منے تو قصور پٹھے دا نہیں، قصور الو دا ہے، قصور الو دا ہے، کیونکہ وہ سورج نو ویکھنا نہیں چاہتا۔ وہ رات کا تاریکی کا پرندہ ہے، جو ظلمت قدے میں رہنے والے ان کو کیا پتا نور کی وادیوں کے نظارے کیا ہیں۔ سامعین زیوکار یاد رکھنا، میرے کریم آقا علیہ السلام آج بھی اس میں ایک سوال میں کیا اور میں اجازت جو ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ شاہ جی اگر آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہے تو نبی پہ موت نہیں آئی؟ یہ ہم نے کہیں کہا کہ نبی پہ موت نہیں آئی؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی پہ بھی موت آئی ہے،
کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، صرف میرا اللہ ہے جو موت و حیات کا بھی خالق ہے، باقی کائنات میں ہر مخلوق پہ موت کو آنا ہے۔ تو شاہ جی جب موت آئی تو پھر مرے نہیں، میں کہا یہ کوئی ضروری نہیں، ہم موت کے آنے کے قائل ہیں، اگو مرندہ فیصلہ بات چھے۔ دیکھو نا، ہم نے یہ نہیں کہتے کہ موت آئی نہیں، موت تو آئی ہے۔ اللہ حضرت نے کہا انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ ارے ہم نے کہا موت آئی ہے، تو شاہ جی جب موت آئے تو کیا وہ مرے نہیں؟ میں نے کہا ہم موت کے آنے کے قائل ہیں، لیکن جس طرح تم کہتے ہو اس طرح مرنے کے قائل نہیں۔ نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، لیکن نہ وہ مردہ، موت آئی ایک اونگ کی طرح آئی اور پھر چلی گئی۔ نبی آج بھی قبر انور میں زندہ ہے۔ شاہ جی کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی دلیل؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، یا اللہ اس پہ موت نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارے بدر کے شہیدوں کے پاس موت آئی، احد والوں کے پاس موت آئی، یرموک والوں کے پاس موت آئی، یمامہ والوں کے پاس موت آئی، کربلا کے شہیدوں کے پاس ہم یہ نہیں کہتے ارے حسین کے پاس موت آئی نہیں، موت آئی ہے، مگر حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، موت آئی ہے۔ موت آئی ہے، امیر حمزہ کے پاس موت آئی ہے، عمر فاروق کے پاس موت آئی ہے، عثمان غنی کے پاس موت آئی ہے، حیدر کرار کے پاس موت ہے، شہیدوں کے پاس موت آتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے بل احیاء بل احیاء بل احیاء۔ ارے اللہ ان کو پھر بھی زندہ رکھتا ہے، وہ ذائقہ چکھتے ہیں تاکہ شرط پوری ہو جائے، مگر وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ارے جس نبی کے غلام زندہ ہے وہ آقا کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ شاہ جی قبر میں بھی زندہ ہے؟ میں نے کہا قبر میں بھی زندہ ہے۔ شاہ جی کیسے کوئی وہ تو کھانا پینا؟ میں کہا تینوں نہیں لبنا، وہ تھے تا عند ربہم یرزقون، قرآن کہتا ہے انہوں نے رزق بھی رب دیندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ شاہ جی یہ کیا ہوا؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دیکھیے کتنی تہیں اس کے گرد گرد ہوتی ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں اندھیری نگری میں رہتا ہے، لیکن میرا اللہ ایک پانی کے قطرے کو وہیں زندہ رکھتا ہے، وہ گرو بھی کرتا ہے، وہ انسان بھی بنتا ہے، وہ لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اعضاء بنائے جاتے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ نا وہ پانی کے قطرے سے یہ دھڑکنے والا دل کیسے دھڑکتا ہے؟ یہ دانت کیسے بنتے ہیں؟ یہ بال کیسے بنتے ہیں؟ یہ سر کا دماغ کیسے بنتا ہے؟ ایک پانی دا قطرہ اور پورا انسان ماں کے پیٹ میں بنا دیا جاتا ہے۔ کدی سوچئے؟ تو جو خدا ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کو حیات بخش کے انسان بناتا ہے نا، وہ قبر کے پیٹ میں اسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار یاد رکھیے گا، میرا نبی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ اللہ کی عطا سے، اپنی ذات سے نہیں، خدا کی عطا سے زندہ ہے۔ اب یہ مردے کا رولا انہوں نے کیوں ڈالا کہ جی مر گئے مر گئے مر گئے؟ وہ دی گل یاد رکھے آجے، یہ دی ایک وجہ ہے۔ میں تو آڈے کو تقریر کرنا پہ کون تقریر کر دے پہ؟ سید وسیم الحسن۔ میرے تو پہلا کنے کی تھی علامہ بدیع الزمان بھٹی صاحب نے، میرے تو بات کنے کرنی
علامہ خادم حسین خورشید نے بڑی اعلیٰ خوبصورت بیان کریں گے انشاءاللہ. میرے تو پہلا جنہیں کیتی ہے جدوں میں آیا ممبر تے ایسا کیوں انہوں دا ٹائم پورا ہو گیا چلے گئے ممبر خالی تے پھر کون بیٹھا ہے وسیم الحسن بیٹھا ہے. ان بات کرنی ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب نے انجی گل میں ممبر چھڑاں گا تے کرن میں ممبر ہی نہ چھڑاں تو پھر طریقے نے دو یا تے جی میں پٹی صاحب اپنی مرضی نال گئے تے میں بھی آن تے مناوا کھاؤ ڈاکٹر صاحب تقریر کرو اپنی مرضی نال چھڑاں تے گل سمجھ ہوندی ہے تے جی میں مرضی نال چھڑاں نہ تے پھر دوجا طریقہ یہ کہ ساری بزم خیر و رب میرے گل پہ جائے تے میرے کو ممبر کھووے سپیکر کھووے تے اے میں تن پکی پہ دس نامہ میں کھیڑے نے جوڑو کراتے اور مینو نیرا تسی نا ہمیں خطیب مولوی پیر نہ سمجھے آجے 5-7 بندے کلا کھیر لئی نا اس پلیکھے جو کوئی نہ روے تو میں اینا بھی پتہ ہے اینا حکمت سکھی ہے تو میں دا سکھے نہیں میں ممبر کھون نہیں دیندہ کسی مرضی نل چھڑانا کھون میں دیانا ہے کوئی جڑا میرے ممبر تے بوے بولو یا لڑائی کرنی ہے تو یا میں اپنی رضا مندی نال چھڑنا ہے. پٹی صاحب رضا مندی نال چھڑے ہیں تے ڈاکٹر صاحب یا عالم وڈے نے پر تگڑے میرے تو کون نہیں جے میں ممبر کھون نہیں دینا کسی ہمت ہے کسی دی نہیں نا. یاد رکھیا جے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سے نبوت کسی نے چھینی نہیں ممبر کسی نے چھینا نہیں. ہر نبی اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے اپنے زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں آتے رہے اور حکم الہی کے تحت اپنی مرضی سے جاتے رہے. آدم آئے تو چلے گئے نوح آئے تو چلے گئے شیس آئے تو چلے گئے یعقوب آئے تو چلے گئے خلیل اللہ ذبیح اللہ نجی اللہ قلیب اللہ عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے اپنے وقت میں مکان میں جگہ میں قوموں کی طرف آتے رہے اور جاتے رہے. ان سے کوئی اللہ ممبر چھیننے نہیں دیتا. اللہ نبیوں سے کسی کو جو ہے وہ نبوت چھیننے نہیں دیتا وہ خود جاتے رہے. پھر میرا نبی آیا نبیوں کے سردار آئے امام الانبیاء آئے میرے نبی ممبر نبوت پہ تشریف فرما ہوئے. نبی نے ممبر چھوڑا نہیں نبی نے ممبر چھوڑا نہیں تو رب کھون کسے نو دیندہ نہیں. ذرا کانے نو لبو نا بیٹھا کتے ہوئے آئے نہیں ہو سکتے تسی میں چھڑاں گا تو ڈاکٹر صاحب بین گے نا نبی ممبر چھڑے گا تو کوئی اور بوے تو جدو نبی نے چھڑے ہی نہیں تو رب کھون دیندہ نہیں. تو انہوں پوچھو نا تو آڈا بیٹھا کتے ہوئے وہ کیڑی راجدھانی ہے وہ کیڑا علاقہ ہے. ہاں جہنم دا علاقہ ضرور ہے جس جہاں عذاب میں جل رہا ہے. ارے میرا نبی آج بھی ممبر نبوت پہ جلوہ فروز ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور نبی کے ممبر نبوت پہ بیٹھنے کی دلیل یہ ہے قرآن حدیث میں آپ کو اور طریقے سمجھاتا ہوں. اس درخت تے پھل لگ دے جی دی جڑ پکی تے تازہ ہوئے اگر جڑ مر جائے تو پھل نہیں لگتا. نبوت کا پھل اور فیض ہے ولایت. نبی کے بعد نبوت بند ہوئی ہے ولایت بند نہیں ہوئی. ابو بکر آئے عمر آئے عثمان آئے اس تمام صحابہ بدرجہ اولا اللہ کے ولی ہیں. پھر داتا اجویری خواجہ جمیری مہر علی قیامت تک ولی آتے رہیں گے اور ولایت فیض ہے پھل ہے. ارے ہے وہ کس کا نبوت کا تو ولیوں کا آنا نبی کے ہونے کی دلیل ہے. یہ نبی کے ہونے کی دلیل. میرا نبی علیہ السلام آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہیں. میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی آیا آج بھی سونا اپنے ممبر نبوت پہ موجود ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان میں پہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کا چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی
سے نکلا ہمارا نبی، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے مل کے آنکھوں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، نہیں ہمارا نبی، بلتے سارا شعر یاد کرو، نہیں تے ہمارا نبی پورے زور نہ لاکو، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اے بچیاں دا دھیان میرا کرو، میرے نہ پڑھو پتروے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرا نبی آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہے، نبی زندہ ہے، اللہ کی عطا سے زندہ ہے، اسی لیے وہ رسول ہیں، اچھی بولو وہ رسول ہیں، سب نو دس دیو نبی تھے نہیں نبی ہیں۔ تو عالی مرتبہ سامعین، نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب بڑی توجہ سے میں بات کو اب کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، ہے توجہ؟ وینا میں ادھر ہوں، سبحان اللہ دی آواز ادھر ہوں دی، چلو من تو آڈیال وینا وینا بول دینے کے لئے، چلو شکر الحمدللہ۔ زندہ جزاک اللہ۔ تو سامعین ذی وقار، میں پھر کہنے لگا، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کے اور نبیوں میں سب سے آخری۔ اب جو کنیکشن ہے نا، جو لنک ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی، اب اس کو سمجھیے کہ ابوت کا ذکر ہوتا ہے، ابوت کا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اختتام ہوتا ہے آیت کا نبوت سے۔ یہ ابوت اور نبوت کا تعلق کیا ہے؟ بات نہیں سمجھے کہ گل ٹوری ہے، میں تو اور پاسے اور سمجھانا چاہیے رہتے سی، اللہ فرماندہ اے قرآن آخری کتاب ہے۔ اگر معاذ اللہ میں اپنی گل کر لگا کہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے اردو میں یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک سیکوینس ہوتا ہے، تعلق کنیکشن پایا جاتا ہے، تو بندہ کم شروع کرے، میں بس مثال سے بوتل ہے تو میں نہ بھی اب پانی ہے، فلانی کمپنی فلانی کو، یار فلانا پانی سب تو چنگا ہے، گل پانی تو ٹوری تو پانی تو مکی، تو جے میں کہا یار اب پانی بڑا چنگا ہے تو انہیں گوبھی چنگی نہیں پکی، انہیں شاہ جی گوبھی رہتے پانی دا تعلق کی جی۔ میں گل شروع کرا کہ جناب اپنا میں مسجد بیٹھا ہویا تے اتھے جناب تقریر ہوندی ہے پئی، تے اے تقریر دے دوران میں ویکھیا تے گلاں کردیاں میں مسیتوں شروع کرا تے اپڑ جاواں میں اتھے جدا تعلق مسیت نال کوئی گل سمجھ آئی؟ ہر گل دا کوئی نہ کوئی تعلق کنیکشن کو لنک تے ہوندا ہے۔ ہن رب نے گل کتوں شروع کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چوں کس دے باپ نہیں، تو مکائی کتھے؟ وہ اللہ دے آخری نبی نے۔ یہ ابوت اور نبوت کا تعلق کیا ہے؟
بڑی توجہ، معاذ اللہ رب دے کلام میں انیاں حکمتاں نے ساڈی عقل کھاٹے، ورنہ ہر مسئلہ قرآن وچ موجود ہے۔ اور معاذ اللہ نہ بے ربط آیات نہیں، نہ ایسی کوئی چیز نہیں جو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اب ابوت و نبوت کے تعلق کو سمجھیے گا ذرا، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ تعلق یہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے جتنے نبی تھے نا، عمومی طور پہ نبیوں کی اولاد نبی ہوتی تھی۔ نبیوں کی اولاد، آدم علیہ السلام نبی، بیٹے شیش بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹے اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف بھی نبی۔ تو یہ عمومی طور پہ پہلے تھا کہ نبیوں کی اولاد بیٹے نبی ہوتے تھے۔ اب اللہ نے جب آخری نبی بھیجا نا، تو جو بیٹے تھے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی کے بیٹے رجال نہیں ہوئے۔ جو رجال ہیں حسنین کریمین، وہ بھی نبی کے بیٹوں کی طرح ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، تو وہ رجال بھی ہیں۔ لیکن رب نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، جو میرے نبی ہیں وہ تم کی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تعلق یہ بنتا ہے ابوت و نبوت کا کہ بات ابوت سے شروع کی اور نبوت کے اختتام پہ ختم کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنا، پہلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، پہلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، لیکن میرا نبی کیونکہ آخری نبی ہے، اب نبی کی اولاد بھی ہونا، تو یاد رکھنا اس میں بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک میرے نبی کی اولاد میں سے کسی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے میرے نبی اس طرح کہ اللہ نے آخری نبی بنائے ہیں کہ نبی کی اولاد میں سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی دعویٰ کرتا یا کرے تو یاد رکھنا، اگرچہ وہ اولاد نبی ہو، اولاد مصطفیٰ ہو، وہ آل رسول ہو، دعوی نبوت کرے تو پھر لیس من اہلک، ہم اس کو اولاد بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کو نبی کی نسل بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جیسے ہی معاذ اللہ وہ دعوی نبوت کرے گا تو وہ کفر و ارتداد میں چلا جائے گا، اور جب کافر ہو جائے گا تو اولاد کا سلسلہ وہ نبی کے نسب سے منقطع کر دیا جائے گا۔ ارے ہم تو اولاد نبی میں سے اگر کوئی معاذ اللہ دعوی نبوت کرے تو ہم سیدوں میں سے بھی کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم لواران تے مرزیاں جو کی مان سکتے ہیں، اسی کسی ہم جو سیدوں میں سے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چے جائے کہ اسی لواران ترخانہ تے دیگر قوماں جو لبی ہے نا، اللہ نے فرمایا نہ نبی تم میں سے کسی کا باپ ہے، اور لیکن نبی اللہ کے آخری نبی ہے۔ نبی کی اولاد میں سے بھی کوئی دعوی نبوت کرے تو کہہ دینا تم نبی کی اولاد نہیں رہے، اس کا اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، وہ سید ہی نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، حد کفر سادات کی شان اور عظمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سید دا احترام یودو تاکہ گناہگار ہوئے تے قابل احترام قابل تقلید نہیں، لیکن اگر کافر ہو جائے تو وہ نہ وہ سید ہے نہ وہ قابل احترام ہے۔ پھر کل ختم ہو گئی۔ قرآن اندر لیس من اہلک، وہ نبی کی نسل سے نہیں رہتا، تو جدو اسی نبی دی آل چو منن آستے تیار نہیں تے پھر دوجیاں قوماں چو کمیں من لئی، پھر تے عالم یہ ہوئے گا کہ ہر قوم اپنا نبی بنا لے گا۔ واقعی گل ہے، ادھر جائیے نا منڈی باؤدین اگے، تو تھے کہ میں پنڈ گیا جلسے تھے، تو میں پوچھا میں کہ یار جلسہ کتھے رکھے ہے؟ انہاں کہ جی کمیرانی مسیح تھے۔ اور میں کہ یار مسیح تو نہ کہا کمیرانی، اور میں کہ مسیح دا نہ انہاں جی نا ہی ہے۔ میں کہی دی کی وجہ آنے شاہ جی جنیاں قوماں نے اس پنڈ دے وچ ہر قوم نے اپنی مسجد بنائی ہے، نا مسجد دے کوئی نہیں، اے تیلیاں دی یا لوہاراں دی یا کمیاراں دی یا جٹاں دی۔ میں کہا شکر کرو مسجدیں ہی بنائیاں نے کہ اپنا اپنا نبی نہیں نے بنا لیا۔ اے تھی حالت ہے ساڑیاں قوماں، تو جے معاذ اللہ جی میں مسجداں دی دوڑ لگ دی ہے، تو جے انہاں مرزیاں جو مان لئیے تو پھر تے کم مک گیا نا، پھر تے ایک ایک پنڈے 10 معاذ اللہ نبی آکے تو آڈا تے ساڑھا بھی آلو پھڑو پھر
کیونکہ اتنے تے اپنا منہ لال کر دیں چپیڑا مار کے، اسی تے شریکہ برداشت ہی نہیں کرتے، پھر وہ بھی حافظ آباد دے بندے جنہیں شریکے پیچھے اجڑ جاندے۔ تو ہم یہ نہ شرک فی ذات خدا قبول کرتے ہیں، نہ شرک فی نبوت قبول کرتے ہیں۔ میرے نبی اللہ دے آخری نبی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ اچھا اے دیتے نا قادیانی ایک مثال دیں دے ہوں، وہ آیت پڑھ دینے سورہ فاتحہ، کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ پھر اگلی وہ انعام والی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ شاہ جی دیکھو رب نے فرمائی انعام والے تے پیچھے چلو، تے انعام والے کون نے؟ نبی، صدیق، شہید تے اولیاء۔ اب یہ ساری تمہیدی گفتگو کر کے نا تو پھر وہ کہتے ہیں شاہ جی، وہ سنیوں کو مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں۔ اب دیکھیں جی اللہ کہتا ہے انعام والے لوگوں کے رستے پہ چلیں، اب بتائیں ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج اسی آنیا ہے نہیں۔ شاہ جی آج شہید ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، نہیں دل تو میں تو کر دیا۔ ولی بھی آتے ہیں، شہید بھی ہیں، اور سچے بھی قیامت تک آئیں گے، شہید بھی قیامت تک ہوں گے اور ولی بھی قیامت تک ہوں گے۔ تو وہ قادیانی ملعون یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلنا ہے تو اگر ولی آ سکتے ہیں، صدیق آ سکتے ہیں، شہید آ سکتے ہیں، تو من النبیین کو کیوں نکالتے ہیں؟ پھر معاذ اللہ نبی بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک گاری گل کر کے ہم نے ساڈا مرزا بھی آیا، یہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتائیں کہ اگر ولی آئے ہیں، صدیق آئے ہیں، اگر شہداء ہیں نا، تو قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں آیا لا شہید بعدی، لا صدیق بعدی، لا ولی بعدی، نہیں، جب بھی آیا ہے لا نبی بعدی۔ نبی کے لیے نفی آ چکی ہے، باقی صدیق، شہید اور ولی کے لیے نفی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبوت کی نفی قرآن میں بھی کر دی۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ صدیق اور نہیں ہوں گے، شہید اور نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، مگر فرمایا میرا نبی خاتم النبیین ہے، اور نبی نے خود کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب نفی آ گئی تو اب ولی غوث تو آ سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کے بعد کو نبی تھا، نہ نبی ہے، نہ نبی ہو سکتا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، وہ ورگلاتے ہیں قوم کو، وہ ایسے ہر طریقے سے پھر کہتے جی ذلی بروزی امتی، او جی امتی نبی ہے، میں کہا صدقے جاواں، امتی نبی کیوں ہے جی؟ وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، وہ ان کی موجودگی میں یہ امتی نبی آ گئے۔ میں کہا جی او کیویں؟ جی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ امتی نبی ہیں۔ میں نے کہا وہ امتی تو ہیں، بیسیت نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں میرے مصطفیٰ کے، لیکن بیسیت نبی نہیں آئیں گے۔ شاہ جی وجہ اس لیے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ سابقہ نبی ہے، اسی لیے نبوت کا مقام جو ہے وہ غیر نبی سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ مگر ایک حکمت، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ دور مصطفیٰ میں آئیں گے، اور میرے نبی کا ایک بیٹا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ اس کا مہدی ہوگا، امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ جو ہیں وہ مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے۔ ارے یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ملائکہ کے پروں پہ آئیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اترنے کے بعد جب وہ امت مصطفیٰ میں باقاعدہ عملی طور پہ داخل ہوں گے نا، تو آنے کے بعد اب شان میں عیسیٰ افضل ہیں، مگر امامت امام مہدی کریں گے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ شک نہ پڑ جائے کہ عیسیٰ اب بھی نبی ہیں۔ عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بتائیں گے ارے مقام نبوت افضل ہے، مگر عیسیٰ نبی بن کے نہیں آئے، عیسیٰ میرے مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے۔ اس لیے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو برادران اسلام انہوں نے چکران چنا پہ آجے امتی نبی خوشا، میں کہ ایک امت دو نبی کی میں ہو سکتے؟ ایک بندہ ہوئے آکھے میرے پیو دو نے، ایک رات دا ایک دن دا،
انہوں کیا اپنی اماں دا علاج کرا، دو امتی تے دو نبی تے دو نا، جی میں ایک بندے دے دو پیو نہیں نا ہوندے، ایک امت دے دو نبی بھی نہیں ہوندے، ہر امت کے لیے ایک نبی آیا، وہ گیا تو دوسرا آیا۔ اب میرے نبی تو بعد نہ سونا گیا تو نہ کوئی نہیں آ سکتا، تو عالی مرتبہ سامعین پھر وہ دھوکہ دیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ میرے برادر اصغر پیر سید فاروق حیدر شاہ صاحب، انہوں نے ایک بندہ ملیا یونیورسٹی، کہندے شاہ جی میں امریکہ دا ویزا پہ لگدا ہے تو چلا جا، انہوں نے کہا ضرور جا، روزگار واسطے بہتر واسطے جانا چاہیے، ہر پوری دنیا میرے اللہ دی، جتھے اللہ رزق لکھیا جاؤ کماؤ کوئی حرج نہیں۔ وہ کہندے شاہ جی فرق یہ وے کہ جڑے بندے لے جاندے نہ پہ، وہ کہندے نے ویزا فارم تے جتھے لکھیا نا مذہب اوتھے لکھنا ہے قادیانی، تو پھر تیرا ویزا لوا دیں گے۔ تو کہنے لگے پھر تو کی سوچے ہے؟ کہندے شاہ جی میں سوچے ہے میں کڑا ہو چلا، لکھنے میں حرج کیا ہے؟ جب اس نے یہ بات کی نا کہ میں کون سا ہو چلا ہوں، لکھنے میں حرج کیا ہے، تو کہنے لگے اچھا انج کر جتھے ابے دا نا ہی اتھے میرا لکھ دے، اتھے میرا لکھ دے، لال پیلا ہو گیا۔ شاہ جی زیادتی کر دے پہ، انہاں کہا کی ہویا ہے؟ میں کہڑا ہو چلا لکھن چکی ہے رجل، کہندے نہیں شاہ جی تساں زیادتی کی تھی۔ فرمان لگے او تینو پیو دے نا دی غیرت آئی ہے، تینو سونے نبی دے نا دی غیرت نہیں آئی کہ پیو دے نا تے لکھنا بھی قبول نہیں کرتا، تے نبی دے نا تے جدہ مرضی لکھ چھڑ۔ سلمان غیرت دینی، اگر بندہ غیرت مند ہی ہوئے جس کو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کے نام کی غیرت ہو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، اپنی غیرت سے زیادہ اس کو دین مصطفیٰ کی غیرت ہو، ناموس رسالت کی غیرت ہو، جس کا تعلق نبی سے، جس کو نبی کی غیرت نہیں نا، وہ دنیا دا سب تو وڈا بے غیرت ہے۔ غیرت مند وہی ہے جس کو مصطفیٰ کے دین اور نبی کی ذات کی غیرت ہے۔ تو سامعین ذی وقار اس لیے یاد رکھنا نبی دے نا تو سامعین ذی وقار کرنا پہ لہذا انہاں دے سارے جیڑے نے جنہوں جیڑا اس گلتے بھی شک ہوئے محبوباں اتے نکتا چینی محبوباں وہ اتے نکتا چینی وہ جیڑا کرن تو باز نہیں آندا وہ اصل منافق وہ جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جدوں دا تے اے دسیا کسے عشق دے مفیدی وہ مڑ مڑ اے فرمان دا وہ آزم جتھے وہ دل لگ جاوے وہ آزم جتھے وہ دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا جنہوں میرے نبی لجپال نال پیار ہوئے محبت ہوئے عقیدت ہوئے جنہیں کلمہ میرے نبی دا پڑھی آئے جدہ ایمان میرا نبی ہے جدی جان میرا نبی ہے اے مساجدہ تے سنیاں دا کی دئیے وے مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو مینڈی صوم و صلاة اذان بھی تو مینڈی حج نمازاں تے فرض فریضے مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو اے جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو تے سلطان بھی تو اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں
حالے بھی سچی پوچھو تے مزہ نہیں آیا جنہوں نبی نہ عقیدت ہوئے حضرت چلو شعر میں بات پڑھ دینا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نا حال پہ چلان آپ دے پنڈ دا پتہ جے کیڑا ہے تو کوئی شاہ جی سامتے اپنے پنڈ دا بھی نہیں پتہ تو انہوں ساری تقریر نا یقین کرو ساڑھی 1 گھنٹے دی تقریر ہوئے نا تے ادھا گھنٹہ تو انہوں اپنے نال ٹورن تے لگ دیا سکتا تے بیلیاں دیا تقریران جری انہوں دی 5 منٹ دی تقریر ہے گھنٹہ پورا واہ واہ تے لنگ جاندہ ہے تسی بھی بولنا سیکھو ساڑھی چوپ سانو مار گئی میں تم صحیح پہ دسنا دیکھو نا میں تو تواڈے گھر دا تواڈے کول رہن والا لیکن یہ جڑی سنجیدگی ہے نا ہاں متانت سنجیدگی سوبرنس ضرور ہوگی مگر ویکھو کرنی کتے زبان تے تالا اودو لاؤ جدو غیبت چگلی تے چوڑ بولنا ہوئے تے جدو اللہ تے اللہ دا رسول اللہ ذکر ہو پھر منہ کا تو میٹے آ جائے یہ بات سمجھا کریں میں نا میرا جزاک اللہ میرا ایک دوست ہے تو وکیل ہے تو ہے تھوڑا شوقین مزاج وہ جیڑا لاہور دے میوزیکل کنسرٹ ہوئے نا اتھے جاندہ ہے جتھے کو نما کنجر آ جائے وہ ٹر جائے تو سارے تو اگے 10,000 ہزار دی ٹکٹ لیندہ ہے تو جا کے ناچ دے ایک دن نہ میں کیا میں کہتا ہوں آج تو انہوں ناچ چل میں کہتا ہوں میں نال لے چلا لاہور ایک جگہ جلسہ میں انہوں نال لے گیا تو میں کھا پڑھو ہوئے کدی میں کھا ہاتھ چکو ہے وہ باہر آ کے نا شاہ جی تو ہاں یہ بنایا ہے جیسا دل کردہ پڑھے جیسا دل کردہ نہ پڑھے کدیاں دو ہاتھ چک کدیاں کئی بندے نے ہوندی تکلیف ہے گل تو جی تسی تقریر کرو ساڑھے کو سبحان اللہ کیوں کلوان دے ہوندہ کئی بندے گلاں کر دینے میں تواڈی گل نہیں کردا کئی بندے ایسے شاہ جی ہے کہ کدیاں دے ہاتھ چکو کدیاں دے نال پڑھو میں کہ منو یہ دس ہے جدو کنجرانو سنن جانا ہے تینو ہاتھ چک کے نچ دیاں شرم ہوندی اندر نہیں تو میں کہ نبی دی نات بڑی بشرم کیوں ہوئے ہیں آج تک میں کسے کنجر پونے چ نہیں ویکھیا کسے کنجر نے آکھیا ہوئے میرے نال نچو سارے ہی نچ دے ہوندے انجی نہیں اے مولوی صاحب نے جگایا جی پیچھے بیٹھے اے تواڈے مگر نے تھوڑا ہاتھ رہا ڈیگ نہ پہن بس توجہ کرو حضرت جی راتی تہجد پڑھنی آرام کرو جا کے ہے توجہ اے مت سمجھو کہ اسی ہاتھ چکانے ہیں ساڑھی تقریر ود ہوندی ہے حکیم یاسین صاحب نے میں 1 لاکھ دا نال چیک دینے تو ہاتھ چکائے نہیں یہ کیوں چکانے ہیں کیونکہ بندے ستے ہوندے ہیں میں تو صحیح دسنا اسی وین ہیں 2 منٹ ٹھہر جا بیلیا 2 منٹ ٹھہر جا 2 منٹ ٹھہر جا یقین کرو اہل سنت دے مجمع بندے ستے ہوندے نے دماغی طور تے حاضر نہیں ہوندے پھر شعر پڑھنا کو تقریر نہیں ہوندا اے جوڑی 2-4 گلاں ذراہ تفنن تاکہ مذاق نہ ہوئے مزہ ضرور ہوئے وہ کیوں کرید ہے اس تو کرید ہے تاکہ ذہن تازہ روے مسئلہ سمجھو میڈیکلی تو 20 تو 25 منٹ کی گفتگو بندہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ساڑھی کنٹیاں تے محیط تقریرہ ہوندیاں نے تو بوریت سے بچنے کے لیے علماء کبھی شعر پڑھتے ہیں کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے تھوڑا سا مسکرا پڑے تاکہ دماغ تازہ ہو جائے ہاتھ اٹھائیں تاکہ سستی یہ مقصد ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں ہے مولوی صاحب میں فائدہ کوئی فائدہ نہیں صرف تازگی کے لیے ذہن کے حاضر ہونے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کوشش کرو کہ سانو تقریر کرنی پوے تسی خود تازہ رہو گل سمجھ آئی جے اب بار بار نہ میں 4 مرتبہ تے 1 گھنٹے سوا گھنٹے تک 4 باری میں کہنا پڑا اور میں حالے کہ کچھ بندے حالے ستے سن میں تو صحیح دسنا تو میں نہیں چاہتا کہ انہاں تسی محنت کیتی لوگ آئے تے سون کے ٹر جو جی صرف حاضری لوانی ہے نا اگر نیند آئی ہے تے گھر بہو مسجد چاہیو تے عقیدہ سکھو محبت نال پیار نال اجر و ثواب نال دامن بھر کے جاؤ پھر گفتگو دا مزہ ہے تو سابین جی وقار عرض کرنا پہ ہے توجہ تو جو ہے نا میں کی گل کرنا سا پہ پنڈ دا کی نا ہے احمد پور سیال 18 زاری دے نال اگلے پاس احمد پور سیال آپ حال پہ چلان دے سن تے آپ تو ویسے نا یہ بھی قربان جائیے وہ پیر کڈے چنگے سن جڑے کر کے کھان دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسل کے حق اہل سنت والجماعت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب
اجے بیٹھو بھائی تشریف رکھو. تو برادران اسلام تشریف رکھیں جی. میں نے پہلے بھی اعلان کیا برادر مکرم خورشید ملت اسلامیہ عالم جلیل عظیم مذہبی اسکالر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری آپ جلوہ افروز ہیں اور آپ کا بہترین عالمانہ اور پورے ہر لحاظ سے جویں بھی آکھن جڑے پہلے دو بیان ہو گئے نا ساریاں صفتاں کٹھیاں کرو تو پھر انہاں نوں با کے تو ساریاں کٹھیاں سن لیا جائے. اتنے عظیم و شان یہ خطیب بھی ہیں, برادر بھی ہیں, انسان بھی بڑے اچھے, دوست بھی بڑے اچھے, بھائی بھی بڑے اچھے, ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑی صفات سے نوازا ہے. ہماری دعا ہے اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے. اور اب یہ ڈبل مستحق ہیں, ان کی کرنیں بھی اب اسی طرح ممبر پہ جو ہیں جلوہ افروز ہو کے باقاعدہ بیان کرتی ہیں. ان کے صاحبزادہ حسنین صاحب یقین کریں اس عمر دا بچہ انج تقریر کر ہی نہیں سکتا. یہ ادو ہی ہوتا ہے جو میرے اللہ دا فضل ہو جائے. جدو باپ دی نوکری نبی دی بارگاہ قبول ہو جائے نا تو ادو انج انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ان کے موجودگی میں انشاءاللہ وہ نیر تاباں بن کے اس کے اہل سنت میں انشاءاللہ گرجتے رہیں گے اللہ کے فضل کریں. تو آپ کا بیان میرے بعد ہوگا. میں انہوں نے آکھیا سی میں زیادہ لمکایا جنا انہوں 1.5 گھنٹہ ہوگا میں لمکایا تو میں گلہ نہ جوڑی مار کے اپنے آئے تھے. چلو باہر میں بھی انہوں نے بائی رکھا بس گل میں مکانا تو جو ہے کی نائے پنڈ دا ان ویکھ لو گلہ قرآن تو پنڈاں تے آ گئی ہیں. انج دی تقریر میں کرنا تو انہوں میں کہا میری تقریر مک جانی ہے. توجہ کی نائے پنڈ دا پیر صاحب کی کر دینے پہ حال چلان دے. او پیرانو سلام جڑے کر کے کھان دے. آج کل پیر وہ آندھنے حال تو چلا تے کھاواں گا میں. آج کل دے پیر نے انج دے تو حال چلان دینے پہ تک ہندوان دی برات آگئی. اونا جانا سی پنڈ آمد پور سیال. اونا کیا بابا کھلوتا ہے. اونا کیا بابا جی راہ پولے گئے. بابا جی ایسا آمد پور جانا ہے تے فرماندے نے چھاڑا ماں یا رائے پا دیں. چھاڑا ماں یا رائے پا دیں. اونا کیا بابا بڑے کم دے. اور ایک گل حقیقت ہے ساڑھے بابے کم دے ہی نہیں. اساں نکمیاں کل کدی گئے ہی نہیں. ساڑھے بابے ابو بکر صدیق تو لے کے نا تے بابے خادم رضوی تک ایک بابا بیکھ لو. بابا نورانی جنہوں نے جڑے بابے نے اسی زیارت کی تھی. بابا نورانی, بابا نیازی, بابا حاجی فضل کریم, میرے والد کریم تو اڈے ایسی علاقے دا بابا مولانا نذیر احمد صاحب. ایک بندہ بابا بیکھ لو یاد رکھ جزاک اللہ. ایک ہمارے بابے کو دیکھ لیں تے ایک چولو بھی جمی ہے جڑی آندھے ہم بابوں کے نہیں کتابوں کے خدا کو مانتے. وہ پتا جنا اس بندے دا کی والا جیل میں وہ کی آندھا میں بابوں کو نہیں مانتا. جی یہ بابے انہوں نے میں بابوں کو نہیں مانتا کتابوں کو مانتا ہوں. اس بدبخت کو بتاؤ تیرے آگے جو میز کے اوپر کتابوں کا ڈھیر پڑا ہے اس میں قرآن اللہ کا کلام ہے, باقی ساری کتاباں تیرے پیو لکھیاں نے. اگر تو بابوں کو نہیں مانتا تو قرآن کے بعد کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگا. اسماعیل بخاری ہمارا بابا, مسلم ہمارے بابے کی, ابن ماجہ ہمارے بابے کی, ترمذی ہمارے بابے کی, جتنی کتابیں ہیں ہمارے بابوں کی رکھ کے ہمارے بابوں کی نفی کرتا ہے. یہ کون سا انصارے یہ ساڑھے بابے سے تجھے اگر لیکن ساڑھے بندے اہمی لگے جو بابوں کا نہیں بات کتابوں کی ہے تو ساریاں کتاباں کدیاں نہیں. ان کو تو حدیث جس کو حدیث کو کھول کے بخاری پڑھتا ہے نا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کیا ہے, حدیث کی اقسام. اس کو پوچھے کیا قرآن میں آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ حسن لذات ہی, یہ حسن لغیر ہی, یہ جو ہے موضوع ہے, یہ مقطوع ہے, یہ مرفوع ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. یہ اصول حدیث اقسام حدیث کسی نے نہیں ہمارے باپوں نے لکھے ہیں. تو ہمارے بابوں کو بغیر حدیث نہیں پڑھ سکتا. تو کنہ چولے جتھو کھاندہ ہے وہ تھی پہ تھک دے.
اور ساڑھے بندے ایویں نال ٹور پیندے کہ جی بابوں کا وہ جی کہندے بابے کہانیاں بناندے نے. بابوں کی ہمارے کہانیاں نہیں ہیں. مذاق اڑاتا ہے کبھی غوث العظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کا. اس بدبخت کو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دے قوم دا جڑا بندہ علم من الکتاب آصف بن برخیہ اگر قرآن چ نہ ہوندا تے او دا بھی مذاق اڑاندا. وہ کون تھا جس نے تخت بلقیس کو لے کے آیا؟ کون تھا وہ نبی تو نہیں تھا، وہ اس امت کا ایک بابا تھا نا. تو یہ قرآن ہے نا، قرآن نے تیرا منہ بند کر دیا. لیکن ساڑھے بندے سنی آج تک میں کوئی اور سنی شیئر کری جانے. مسلمان یاد رکھنا اپنے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ورنہ ایسے گمراہ فرقے اور گمراہ لوگ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اسی بھی راہ جاندے چنڈے شاہ دے دروازے تے نہیں جاندے، اسی بھی داتا لے جویری دے بوئے تے جاندے. ہم بھی انہی کی کرامات کو مانتے ہیں. تو سامین زیوکار آپ حل چلاندے نے پہ انہاں کیا جناب اسا آمد فرمایا چھڑ داواں کہ راہ پا دیا. انہاں کیا بابا جی چھڑ دو. فرمایا نے اکھاں بند کرو. انہاں نے اکھاں کھولیاں تے سامنے گنبد خضرا. حیران انہاں کیا بابا جی اے او آمد پر نہیں. فرماندے نے میں ایکو آمد پر نو جاننا، میں تے کسی اور نو جاندے ہی نہیں. ہمیں بھی یہ پتا ہے، ہم بھی ختم نبوت کے تاجدار کو ہی جانتے ہیں. ہم بھی کسی اور کو نہیں جانتے نبی کے بعد. یک در گیر محکم گیر، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ذلت اور گمراہی اور جہالت نہیں، جہنم کے گڑوں کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تجھے کیا پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آج بھی اس قادیانی ملوم کو چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ. تجھے دعوت دیتے ہیں، لہٰذا کوئی ذلی بروزی امتی دے چکرانچ نہ پوے. میں اب بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اگلا ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی کہ رب نے بات کہاں سے شروع کی؟ ابوت سے. ختم کہاں پہ کی؟ نبوت پہ. ابوت اور نبوت کا کنیکشن سمجھ آ گیا؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اسی بات پہ، میں اقبال کی زبان پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ اور وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے مبارک راہ کو بخشا پھروگے وادی سینا پھروگے وادی سینا. اور وہ نبیوں میں نبی ایسے سب مل کے میرے ساتھ کہیں وہ نبیوں میں نہیں ابھی بھی نہیں سب مل کے بآواز بلند کہیں وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. اور حسینوں میں حسین ایسے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب نہ رکھی گل کے جوش حسن گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا وہ نبیوں میں
حالے بھی نہیں بولیا ان بھر کے ہلا کے آگا پڑھ میرے نال نبی دی ناتے ہوئے وہ نبیوں میں اے مولوی دا دھیان میری حل کرو لا رمال والے کو پیشا میں نہ پیا ہوئے وہ نبیوں میں اے بیلی جراب نال بیٹھے نو ہلا ذرا میرے نال ہوئے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء چہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو عقل عالم سے ورا ہو ہے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء چہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا چہرے میرا نبی اللہ کا آخری نبی وہ خاتم بھی ہیں خاتم بھی ہیں اور یہ فروعی اور اجتہادی مسئلہ نہیں یہ اصول دین ضروریات دین میں سے ہے اور ابوت و نبوت کا کنیکشن یہ ہے کہ ہم تو نبی کی اولاد میں سے کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں چاہے جائے کہ ہم جو ہے مرزوں میں ڈھونڈتے پھرے نہ جو نبی کے بعد دعوی نبوت کرے کل بھی لعنت کا مستحق ہے آج بھی لعنتی ہے اس کی فکر سوچ کردار اس کے پیروکار پہ کل بھی لعنت تھی اس پہ آج بھی لعنت ہے اور یہ سب کے سب لعنتی ہیں جو میرے نبی کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں عالی مرتبہ سامعین اب میں قبلہ ڈاکٹر صاحب دئی نا بلا تمہید اور بلا تاخیر جیڑی میرے نال ہونی سی وہ تے گئی ہو مینوں پتہ میں 1.5 گھنٹہ کیویں کڈیا چلو یہ تے ہن خورشید دا کم ہے نا راتی چمکے یا دنے چمکے یہ واحد خورشید ہے جڑا راتی بھی چمکدا ہے تے دنے بھی چمکدا ہے اور جنوں مرضی میں کئیاں نو فون کریے نا تے وہ جناب جنہیں حضرت ستے نے یہ ایسا خورشید اللہ نے سنیاں نو دیتا ہے راتی فون کرو تامی آنے سرگی فون کرو تامی آنے جدو مرضی فون کرو اے اللہ پاک انہاں دے اس تابانیاں دے اندر اللہ انہاں دے اس چمک دے اندر ہمیشہ اس طرح اضافہ رکھے جیڑا سراج منیر دی غلامی کرے وہ چمک دے ہی رہندا ہے